رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ، رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ، سید الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ، رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ، سید الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ، شان ایسی کہ شاہ زماں آپ ہی، شان ایسی کہ شاہ زماں آپ ہی، حسن کردار گویا قرآن آپ ہی، شان ایسی کہ شاہ زماں آپ ہی، حسن کردار گویا قرآن آپ ہی ہے، قرآن آپ ہی ہے، قرآن آپ ہی، دل میں اس کا بھی غم ڈھائے جس نے ستم، دل میں اس کا بھی غم ڈھائے جس نے ستم، حال پوچھا جو رہ میں نہ کانٹا ملا، رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ، سید الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رب صلی علی، زندگی جاویداں عمر گو مختصر، زندگی جاویداں، زندگی جاویداں عمر گو مختصر، وہ گدائی جو شاہی سے تھی بالاتر، زندگی جاویداں عمر گو مختصر، وہ گدائی جو شاہی سے تھی بالاتر، جو تھی بالاتر، جو تھی بالاتر، فرش بھی آپ کا، عرش بھی آپ کا، فرش بھی آپ کا، عرش بھی آپ کا، سدرۃ المنتہا سے پرے انتہا، عرش بھی آپ کا، فرش بھی آپ کا، سدرۃ المنتہا سے پرے انتہا، رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ، بات کچھ تھی جو یوں بات بنتی گئی، بات کچھ تھی جو یوں بات بنتی گئی، ذات امی بنی علم کی روشنی، بات کچھ تھی جو یوں بات بنتی گئی، ذات امی بنی علم کی روشنی، بنی روشنی، بنی روشنی، جب اشارہ کیا چاند بھی چاند بھی بٹ گیا، ذات احمد ہے کیا معجزہ معجزہ، جب اشارہ کیا چاند بھی بٹ گیا، ذات احمد ہے کیا معجزہ معجزہ، رب صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اور یہ آخری بند وہ آپ تمام حضرات کے نام، اور اس پر غور سے سنیے گا۔
کہ ذات احمد نام احمد زباں تک نہ محدود ہو، نام احمد زباں تک نہ محدود ہو، جادہ مصطفیٰ راہ مقصود ہو، نام احمد، نام احمد زباں تک نہ محدود ہو، جادہ مصطفیٰ راہ مقصود ہو، راہ مقصود ہو، راہ مقصود ہو، آپ کے نقش پا ہوں میرے رہنما، آپ کے نقش پا ہوں میرے رہنما، یہ جو مل جائے پھر چاہیے اور کیا، نقش پائے نہ آپ کے نقش پا ہوں میرے رہنما، یہ جو مل جائے پھر چاہیے اور کیا، رب صلی علی مصطفیٰ سید الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رب صلی علی بہت شکریہ۔ اب میں ایک حمد آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے پہلے میں ایک واقعہ بتاؤں یہ حمد، اس لیے کہ میں خاندانی مسلمان، اس کے بعد پھر میں نے تعلیم حاصل کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، وہاں بھی مسلمان، اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا کمال تھا یا کرشمہ تھا یا ایک عطا تھی یا کیا کہا جائے، کہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے، تو علی گڑھ کی تعلیم کے بعد مجھے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے اسکالرشپ ملی اور ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں چلا گیا میں، تو وہ یہ 1983 کی بات میں کر رہا ہوں جب وہاں کمیونزم تھی اور وہ USSR تھا، وہ رشیا نہیں تھا، اور کمیونسٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی وہاں، 91 میں وہ ٹوٹا۔ تو وہاں جانے کے بعد ریسرچ میں جو لوگ جاتے تھے یا کسی بھی تعلیم ہائر ایجوکیشن کے لیے جائیے تو وہاں آپ کو رشین لینگویج بھی سیکھنی پڑتی ہے، اور کمیونسٹ وہ جو فلاسفی ہوتی ہے، فلاسفی کا کلاس ہوتا ہے وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو پاس کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کو ڈگری نہیں ملے گی، دیٹ از کمپلسری مینڈیٹری۔ تو فلاسفی میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، اور فلاسفی کا کلاس جب شروع ہوا تو مجھے بہت انٹرسٹ آیا ہے، میرا کچھ رجحان اس طرح کا ہے کہ میں ہر چیز کو فلاسفیکلی دیکھتا ہوں، اس طرح سوچتا ہوں، تو وہ ایک اچھا تھا۔ لیکن اس فلاسفی میں جب آیا معاملہ مذہب کا اور خدا کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کمیونسٹ فلاسفی جو تھی وہ اس نے کہا کہ دیر از نو گاڈ۔ اب یہاں پہ جذبہ ایمانی جاگ اٹھا، ہم نے کہا کہ صاحب یہ تو گڑبڑ ہے، تو صاحب میں نے بحث شروع کی۔ اب وہ فلاسفی کا پروفیسر وہ آرگومنٹ دے رہا تھا کہ دیر از نو گاڈ، اور میں آرگومنٹ دے رہا تھا کہ دیر از گاڈ۔ اس کے جو آرگومنٹ تھے وہ اتنے لاجیکل تھے، اتنے آرگنائز تھے، اتنے فلاسفیکل تھے کہ میں اس کو کنونس نہیں کر پایا۔ پوری جد و جہد، پوری کوشش کر دی میں نہیں کر پایا۔ پھر کمرے پہ آ کے میں نے سوچنا شروع کیا کہ وائی آئی فیلڈ، واٹ واز دا ریزن۔ اس کو میں نے اپنا احتساب کیا، انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں، کہ کہاں پہ کمی تھی، میں کیوں نہیں اس کو کنونس کر پایا۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ فرق اس میں یا مجھ میں یہ ہے، یا کمی مجھ میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کو جانا نہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، اس لیے کہ میں مسلمان گھرانے پیدا ہوا۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، وہ سارے جہان کا مالک ہے، وہ چاند سورج آسمان سب کا مالک، قادر ہے، ناظر ہے، ظاہر ہے، سب کچھ۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے چلے گئے، کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے اس کو کوشچن نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کی انالیسس نہیں کی۔ اور یہ غلطی
گستاخی معاف زیادہ تر لوگ کرتے ہیں. اس لیے میں نے ایک شعر کہا ہے، غور سے سنیے گا. میں نے کہا ہے کہ مذہب غذا ہے روح کی، مذہب غذا ہے روح کی، لے اس کی لذتیں نگلی ہوئی. بھائی بعد میں اس کو ٹھیک کریں. شعر ہے کہ مذہب غذا ہے روح کی، لیں اس کی لذتیں نگلی ہوئی غذا کا کوئی فائدہ نہیں. اور انفارچونیٹلی سم ہاؤ ہم نے مذہب کو نگلا ہے، مذہب کو کبھی چبا کے نہیں کھایا ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ارے مذہب کے بارے میں سوال، ارے گناہ، یقین بالغیب، بس بات ختم، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ بند کر لو، کان بند کر لو، ذہن بند کر لو، یقین بالغیب. اسی چیز نے ڈبا دیا. اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کو جانے ہی نہیں، جیسے سگی اولاد اور ایڈاپٹیڈ اولاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایڈاپٹیڈ اولاد کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، سگی اولاد کو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ فرق ہے، وہ چیز ہمیشہ رہتی ہے. ویسے ہی اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس سے بات کبھی نہیں بنے گی، خدا کو جاننا ہوگا. ہم سنیے. بوندیں برسیں، کلیاں چٹخیں، پھر پھول کھلے، گلشن مہکے، پھر گلشن گلشن شور مچا. یہ تم لوگوں نے سنیے کہ نہیں سنی؟ تو سن لو. اچھا. بوندیں برسیں، کلیاں چٹخیں، پھر پھول کھلے، گلشن مہکے، پھر گلشن گلشن شور مچا. باغوں میں پپیہے، مور، کوئل، طوطے، بگلے، کونجے، بلبل سب جھوم اٹھے، سب گانے لگے، سب پر اپنے پھیلانے لگے. اور کھیتوں کے ہرے سمندر میں دہقاں بھی گاتے گاتے چلے، لہرا کے چلے، بل کھا کے چلے، خرمن کی طرف اٹھلا کے چلے. کھیتوں کے ہرے سمندر میں دہقاں بھی گاتے گاتے چلے، لہرا کے چلے، بل کھا کے چلے، خرمن کی طرف اٹھلا کے چلے. یعنی کہ رنگ بہارا نے بے رنگ جہاں کو رنگ ڈالا. یعنی کہ رنگ بہارا نے بے رنگ جہاں کو رنگ ڈالا. پھر موسم نے ایک کروٹ لی اور وقت ایک ایسا بھی آیا، خوشبو گلشن، دہقاں خرمن، بھونرے گنگن، چڑیا چنگن خاموش ہوئے، روپوش ہوئے، سبزے بوٹے سب سوکھ گئے. یعنی کہ خزاں نے رنگ جہاں کے سارے رنگ اڑا ڈالے. یعنی کہ خزاں نے رنگ جہاں کے سارے رنگ اڑا ڈالے. میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پہ. دریائے خرد یہ کہتا ہے یہ دنیا ایک حقیقت ہے یا ایک جھوٹا افسانہ ہے؟ یہ کیسا گورکھ دھندا ہے، یہ کیسا تانا بانا ہے؟ مانا جانا پہچانا ہے لیکن پھر بھی انجانا. آدم آئے، حوا آئیں، بے جانوں میں جانیں آئیں. انسان آئے، حیوان آئے، انسان بھی کچھ حیوان جیسے، حیوان بھی کچھ انسان جیسے، انسان حیوان، حیوان انسان، سب خلط ملط سا ہونے لگا. پھر پیر پیغمبر آنے لگے اور انسانوں کو دنیا کا راز ہستی سمجھانے لگے. سب نے یہ کہا، سب نے، لفظ پہ دھیان دیجیے گا، سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے. سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ غائب ہے، وہ حاضر ہے، وہ قادر ہے، وہ ناصر ہے. سب نے یہ کہا، سب نے یہ کہا مالک سے ڈرو اور انسانوں سے پیار کرو.
سب نے یہ کہا مالک سے ڈرو اور انسانوں سے پیار کرو، انسان کی فلاح و بہبودی اس کی خدمت اور ہمدردی ہے حکم خدا، ہے حکم نبی، جس نے بھی اس کی اطاعت کی گویا کہ اس کی عبادت کی۔ یہ چاند، ستارے اور فلک، ڈی این اے سے نیوٹران تلک، سب اس کے ہی پروردہ ہیں، سب اس کے پیروکار بھی ہیں، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں گویا کہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ شعلہ پرور گیسوں سے پانی کی بوند بناتا ہے، وہ شعلہ پرور گیسوں سے پانی کی بوند بناتا ہے، اور وہ شعلہ پرور گیسوں سے پانی کی بوند بناتا ہے، اور کالے کاربنوں میں وہ ہیرے کی تاب جگاتا ہے۔ وہ شعلہ پرور گیسوں سے پانی کی بوند بناتا ہے، اور کالے کاربنوں میں وہ ہیرے کی تاب جگاتا ہے، اور ہیکل ویل کو پانی پہ تیراتا ہے، لہراتا ہے، اور سنگ نما کورل میں وہ جاں کی سنگن دکھلاتا ہے۔ تیز ہواؤں میں شاہی کی پروازوں کو اونچا کر ایرو ڈائنامکس کے گہرے راز ہمیں سمجھاتا ہے، اور بحر توانائی کو ایٹم کے کوزوں میں بند کیا، بحر توانائی کو ایٹم کے کوزوں میں بند کیا، اور کشش کی راہ و روش کا کچھ ایسا پابند کیا، ایک نفس کو جو یہ بکھرے سارا عالم جل جائے، پربت راکھ کے ڈھیر بنے اور راکھ ہوا میں رل جائے، اس کی نظام قدرت کا یہ دنیا ایک نذرانہ ہے، نہ کوئی گورکھ دھندا ہے، نہ کوئی تانا بانا ہے، سب کچھ جانا، سب پہچانا، لیکن انسان انجانا تھا، آج بھی وہ انجانا ہے۔